ٹو ڈوز. اب یہ کہ بالکل لاسٹ منٹ جاری ہے، پیغام دے دیجئے کہ یہ جو آیات ہیں سورہ لقمان کی 16، 17، 18، ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اولاد کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ لٹ مار دیا اولاد کو. اللہ اکبر. ٹو ڈوز. میری وائف کا فون آیا کہ جو بچہ ہے اس نے یہ غلط کام کیا ہے، پہلے بھی کیا تھا، میں کیا کروں؟ تو وہ ان کا خیال تھا کہ میں بولوں یہ سزا دے دو، 2 دن تک یہ بند کر دو. میں نے کہا کاؤنسلنگ کرو ان کی، بچے کو پیار سے بٹھاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھے ماحول میں اس کو پیار سے سمجھاؤ، دیکھو میرے پیارے بچے یہ بری بات ہے ایسے کرنا. تو یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ پیار سے سمجھائیں. پیار اتنا ایسی زبان ہے جو جانور اور پھول بھی سمجھتا ہے. آپ سمجھائیں، آپ کو آتا نہیں ہمیں کرنا پیار سے. دوسری بات یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ نصیحت اولاد کو بہرحال کرنی ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں والدین. کس عمر تک کرنی ہے؟ یعنی ان کے بالغ ہونے تک. ہمارے بہت دفعہ والدین بچوں کو عیش کے سامان دے رہے ہوتے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہوتے. یہ آپ کا فرض ہے، آپ نے روزانہ ہفتے میں 1 دن تھوڑی تھوڑی ڈوز اس کو نصیحت کی دینی ہے. اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ بیٹا یا بیٹی 20-22 برس کے ہو گئے، یعنی بلوغت کی سرحد تک پہنچ گئے، تو بچپن سے تو ہم انہیں نصیحت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو کیا 20-22 برس کی عمر میں بھی ہم انہیں نصیحت کر سکتے ہیں؟ بالکل، نصیحت تو ان کو موت تک کرنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جب بالغ نہیں ہوتا تو آپ اس کے اوپر آپ کو اتھارٹی ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بعد اتھارٹی نہیں ہے، لیکن نصیحت تو کرنی ہے. تو آپ کا بچہ، نصیحت تو ہر انسان کو کرنی ہے، تو اس کو نصیحت تو کرنی ہے، لیکن اب اس کو پتہ ہے میں آزاد ہوں، اپنے نفع نقصان کا خود مالک ہوں، نصیحت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس بلوغت کے بعد ذمہ داری والدین کی رہتی ہے؟ ذمہ داری نہیں رہتی، میں نے ورث کیا نا، وہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن نصیحت تو پھر بھی کرنی چاہیے.